ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. یہ بھی 1000 سال کے برابر ہوگا. لمبی مدت بغیر حساب کتاب کے آدمی کھڑے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھڑے رہنے والوں میں صرف وہ آدمی سکون اور وقار سے رہیں گے, بالکل اطمینان سے رہیں گے, وہ آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں. اللہ ہم سب کو اس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ اس کے عرش کے سائے ہمیں جگہ عطا فرمائے. میرے دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بیان فرمائی اور اس حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن لمبی مدت تک لوگ کھڑے رہیں گے, پھر اس کے بعد لوگ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن بعض لوگ ٹخنے کے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, بعض لوگ گھٹنے تک ڈوبے ہوئے ہوں گے, بعض لوگ کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے, پسینے میں اتنا ڈوبے ہوئے ہوں گے, بعض لوگ سینے تک ڈوبے ہوئے ہوں گے, بعض لوگ گلے تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. بعض نوجوان اکٹھے ہو کر مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے اللہ سے التجا کرنے کے لیے درخواست کریں گے کہ ہم اللہ سے کیسے التجا کریں کہ اے اللہ حساب و کتاب شروع کر دیجئے کہ ہم ہزاروں سال کھڑے کھڑے تھک گئے. اب اس وقت لوگ جب مشورہ کریں گے اس میں ایک عالم ہوگا اور اس عالم سے پوچھے جائے گی کہ کیا کریں گے, تو عالم مشورہ دے گا کہ ہم حضرت آدم کی طرف متوجہ, حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے. میرے دوستو, اب یہ حدیث سن لیں گے, کل قیامت کے دن پوری حدیثیں ذہن میں ہیں, سیدھے ہم حضرت آدم کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے. اس وقت یہ حدیث اللہ بھلا دیں گے. قیامت کے دن اللہ یہ حدیث بھلا دیں گے, پورے کے ذہن سے پاک و صاف ہو جائے گا ذہن. اب اس وقت مشورے میں حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں تو ایک بھول کر دیا تھا جس سے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیے اور مجھے معاف بھی کر دیے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اے آدم تو نے بھول کیا تھا, آج تو شفاعت کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں شرم کی وجہ سے سر جھکا دوں گا, میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر سب مشورہ کیے, حضرت آدم سے پوچھا گیا تو حضرت آدم نے فرمایا کہ ابراہیم کی طرف جاؤ. حضرت ابراہیم کی طرف گئے. حضرت آدم نے حضرت نوح کی طرف مشورہ دیں گے, حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. پھر حضرت ابراہیم کی طرف جائیں گے, وہ بھی انکار کر دیں گے. پھر حضرت موسیٰ کی طرف جائیں گے, وہ بھی انکار کر دیں گے. حضرت عیسیٰ کی طرف جائیں گے, اب وہ انکار کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے بعد قیامت کے کوئی نبی نہیں ہے, فقط محمد علیہ السلام ہے. اگر وہ شفاعت کریں گے میرے ساتھ پورے نبی اور آپ کے ساتھ پوری امت کی جنت میں چلے جائیں. اگر وہ شفاعت کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو قبول کیے اور پھر چند نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھڑے کھڑے زمانے سے تھک گئے, آپ اللہ سے التجا کریں کہ بس سوال و جواب شروع ہو جائے. اب جب حضور علیہ السلام جب یہ آواز سنیں گے, مشورہ سنیں گے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے در کے قریب جائیں گے اور الفاظ حضور علیہ السلام نے وہ جملہ ہمیں بتا دیا, دنیا ہی نے ہمیں بتا دیا کہ فرمایا کہ میں سب سے پہلے اللہ کے در پر سجدے میں چلا جاؤں, سجدے میں پڑ جاؤں گا اور سجدے میں اتنی لمبی مدت پڑھوں گا ما شاء اللہ کانا, جب تک اللہ آواز نہ لگائے اے محمد اٹھو تب تک میں سجدے میں پڑا, میں نہیں اٹھوں گا, سجدے میں پڑا رہوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں پڑھیں گے خوب اللہ کی تعریف بیان کریں گے, جتنی تعریف پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر پورے نبی اور حضرت آدم کی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والے نسلیں ہرگز اللہ کی اتنی تعریف نہیں کریں گے جتنی تعریف
علیہ وسلم کل قیامت کے دن سجدے میں کریں اور اس وقت التجا کریں، اے اللہ اس امت کو سوال و جواب کرنے کا موقع دے، اور پھر اللہ رب الجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھانے کا حکم فرمائیں گے۔ جب وہ اٹھائیں گے میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے آنسوں سے اتنا پانی نکلا ہوا ہوگا، آنکھوں سے اتنا آنسو نکلا ہوا ہوگا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے نالیاں پڑی رہے۔ یہ بات روایتوں میں فرمایا کہ اتنا روئیں گے سجدے میں جس سے اللہ اپنی پوری محبت کا اظہار کر کے رحم فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھانے کا حکم فرمائیں گے۔ پھر سوال و جواب ہوگا، ان میں سب سے پہلے جانوروں کا حساب کیا جائے گا۔ بے سنگ اگر سنگ دار بکری بے سنگ والے کو حملہ کی ہو، کل قیامت کے دن بے سنگ کو سنگ دار بنا دیں گے، اور جو سنگ ہے اسے بے سنگ بنا کر بدلہ برابر کر کے، کیونکہ نہ انہیں جنت ہے نہ جہنم ہے، دونوں کو برابر کر کے مٹی بنا دیں گے، اور اس مٹی کو دیکھ کر کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے دوستو، پھر کل قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارا حساب کتاب آسان سے آسان ہو۔ ان میں 5 سوال کیا جائے گا، ایک حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال، میں نے تجھے زندگی بخشی، تو نے اس میں کیا کیا؟ میری زندگی کو تو نے کیسے استعمال کیا؟ اور پھر دوسرا فرمایا جائے گا، میں نے تجھے جوانی دی، اسے تو کہاں استعمال کیا؟ تیسرا فرمایا کہ میں نے تجھے مال دیا، یعنی تو نے مال کیسے کمایا؟ چوتھا سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھائے تو سوال و جواب کے انبار میں فرشتے بہت بڑے ترازو لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے، پھر ہمارا سوال و جواب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔